السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حجیت ائمہ اسلام اور مسلمانوں کی نظر میں اس موضوع پر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مختصر تعارف آپ پچھلے لیکچر میں سماعت فرما چکے ہوں گے۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حجیت یعنی یہ قابل حجت کتابیں ہیں، اور ان میں جو موجود احادیث ہیں وہ مسلمانوں اور ائمہ اسلام کی نظر میں صحیح ترین احادیث ہیں، اور ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قطعی الصحت احادیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ تو اس حوالے سے ائمہ اسلام کے اقوال سب سے پہلے ہم نقل کریں گے، پھر موجودہ دور کے جو مسلمان مکاتب فکر ہیں ان کی رائے ہم یہاں یعنی ان کے علماء کی رائے نقل کریں گے۔ سب سے پہلے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حجیت جو ہے وہ متفق علیہ ہے، یعنی اس پر اجماع ہے اور امت کا اتفاق ہے۔ ائمہ دین اس بات پر متفق ہیں، محدثین اور فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی بھی احادیث باسند مذکور ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، بلکہ قطعی الصحت ہیں، ان کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جمیع ما حکم مسلم بصحتہ من ھذا الکتاب فہو مقطوع بصحتہ۔ صحیح مسلم کے بارے میں امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث جن پر امام مسلم نے صحت کا حکم لگایا ہے وہ مقطوع الصحہ ہے، یعنی اس کی صحت قطعی ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَهَكَذَا مَا حَكَمَ الْبُخَارِيُّ بِصِحَّتِهِ فِي كِتَابِهِ، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث کی صحت کا حکم صحیح بخاری میں لگایا ہے، یعنی جتنی بھی باسند احادیث ہیں مرفوع صحیح بخاری میں، وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، یعنی وہ بھی قطعی الصحت ہیں۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُمَّةَ تَلَقَّتْ ذَلِكَ بِالْقُبُولِ، اس لیے کہ امت نے ان دونوں کتابوں میں جتنی بھی مرفوع متصل احادیث ہیں ان کو تلقی بالقبول کر لیا ہے، یعنی ان کو قبولیت سے لیا ہے، یعنی ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا۔ سوا من لا یعتد بخلافہ ووفاقہ فی الاجماع، سوائے ان لوگوں کے جن کا اجماع میں اختلاف یا اتفاق کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی اجماع کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ متفق ہو جائیں یا وہ اختلاف کر لیں، یعنی جتنے لوگ معتبر ہیں، معتبر علماء ہیں جن کا اجماع میں وزن ہوتا ہے، جن کے اتفاق کرنے سے اجماع ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم جتنی بھی مرفوع متصل احادیث ہیں وہ ساری کی ساری قطعی الصحت ہیں، یعنی ان کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو متواتر احادیث قطعی الصحت ہوتی ہے نا، تو جن احادیث کو امت تلقی بالقبول کر لے اور وہ درجہ تواتر کو نہ بھی پہنچی ہوں تو وہ بھی قطعی الصحت ہو جاتی ہیں، وہ بھی قطعی علم کا فائدہ دیتی ہیں، یعنی ان میں بھی شک و شبہ کا کوئی شائبہ نہیں رہتا۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں امت نے ان کی صحت پر اتفاق کر لیا ہے، اور علماء امت اور ائمہ دین نے ان کو قطعی الصحت قرار دیا ہے کہ یہ یعنی یقینی امر ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا یقین اور قطعیت کیسے ہو گئی؟ وہ فرماتے ہیں کہ امت جو ہے وہ کبھی بھی غلطی پر اجماع اور اتفاق نہیں کرتی، یعنی اگر کوئی غلطی ہو تو امت میں سے کسی کو تو پتہ چلے نا۔ اگر اس میں صحیح مسلم میں یا صحیح بخاری میں کوئی احادیث ایسی ہوتی جو فی نفسی ہی صحیح نہ ہوتی تو بعض علماء اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے
تو دوسرے علماء اللہ رب العزت کی معرفت کے ساتھ یہ بات بتاتے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ احادیث صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ امت متفق تب ہی ہوئی ہے جب اس میں کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں تھی، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں۔ اور والامت فی اجماعها معصومۃ من الخطا، اور امت جب مجتمع ہو جاتی ہے، اجماع ہوتا ہے علماء کا، تو وہ خطا سے معصوم ہو جاتا ہے، یعنی اس میں خطا نہیں ہوتی۔ اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف، اللہ رب العزت میری امت کو کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا۔ جس چیز پر امت اکٹھی ہوتی ہے وہ گمراہی نہیں بلکہ حق ہوتا ہے۔ یہ حافظ بن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کچھ شرح کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں بخاری و مسلم کی صحت پر، بلکہ وہ اصح الکتب بعد القرآن بھی کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اتفق العلماء رحمہم اللہ علی ان اصح الکتب بعد القرآن الصحیحان البخاری و مسلم وتلقتہم الامۃ بالقبول، کہ علماء اس بات پر متفق ہو گئے ہیں، ان کا اتفاق ہو گیا ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں کتابیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں، یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، اور اس کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح مسلم ہے۔ اور امت نے ان دونوں کو تلقی بالقبول کیا ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ کا اظہار محدثین اور علماء نے نہیں کیا، اور وہ اس بار میں متفق ہو گئے ہیں کہ دونوں بالکل صحیح ہیں۔ یہ اپنی جو انہوں نے شرح لکھی صحیح مسلم کی، اسی میں انہوں نے مقدمے میں یہ بات ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے اتفق العلماء علی ان اصح الکتب بعد القرآن العزیز صحیحان، اور آگے فرماتے وکتاب البخاری اصحہما واکثرہما فوائد ومعارف ظاہرہ وغامضہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دونوں صحیح ترین کتابیں ہیں قرآن کے بعد، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وہ ان دونوں میں سے صحت میں زیادہ ہے اور فوائد بھی اس میں زیادہ ہے۔ تو وقد صح ان مسلما کان ممن یستفید من البخاری ویعترف بانہ لیس له نظیر فی علم الحدیث، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے اور اس بات کا اعتراف بھی کرتے تھے کہ علم حدیث میں امام بخاری جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی اقرار ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے فائق ہیں اور ان کی کتاب بھی زیادہ صحیح ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا كُتُبُ الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفَةُ مِثْلُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فَلَيْسَ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ، کہ حدیث کی جتنی بھی معروف کتابیں ہیں نا، سب کتابوں میں بخاری و مسلم سے بڑھ کر صحیح ترین کوئی نہیں ہے۔ قرآن کے بعد اگر صحیح ترین کتابیں کوئی ہیں تو وہ بخاری و مسلم ہی ہیں۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ مجموع الفتاوی میں آپ کو مل جائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا فرمان شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ والبخاری احذق واخبر بهذا الفن من مسلم، چونکہ ہم بخاری و مسلم دونوں کی حجیت پر اور دونوں کی صحت پر بات کر رہے ہیں، تو صحیح بخاری جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کی جو فوقیت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس فن میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ماہر اور زیادہ باخبر تھے۔ وَلِهَذَا لَا يَتَّفِقَانِ عَلَىٰ حَدِيثٍ إِلَّا يَكُونُ صَحِيحًا لَا رَيْبَ فِيهِ، جس حدیث کو بھی امام بخاری اور مسلم دونوں بیان کر دیں وہ صحیح ہوتی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ قد اتفق اہل العلم علی صحتہ، اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہیں وہ صحیح ہیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فوقیت اور اس کے بخاری کے بعد صحیح مسلم کے درجے کی بات ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجمع العلماء علی قبول صحیح البخاری و صحت ما فیہ، علماء اس بات پر اجماع کر چکے ہیں کہ بخاری صحیح بخاری یہ ساری کی ساری قابل قبول ہے، اس میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ صحیح ہیں۔ وکذالک سائر اہل الاسلام،
صرف علماء کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام مسلمان اہل اسلام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ البدایہ و نہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ کو ملے گی۔ تو ویسے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تعریف پر اور تحسین پر تو بہت زیادہ اقوال ہیں، ہم صرف حجیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ حجیت، کہ ان کو حجت ماننا اور ان کی احادیث کو صحیح ماننا اور ان کی احادیث میں شک و شبہ نہ کرنا، یہ ائمہ دین کے ہاں اتفاقی امر تھا، اور جو بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کوئی شبہ کرتا ہے یا اس کی احادیث کو مشکوک قرار دیتا ہے وہ مسلمانوں کے اجماع کا مخالف ہے، اور اس کی بات دیوار پر دے ماری جائے گی، مردود ہے۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول یہاں بڑا قابل ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں اما صحیحان فقد اتفق المحدثون علی ان جمیع ما فیہما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع، کہ اس بار پر محدثین کا اتفاق ہو چکا ہے کہ صحیح بخاری و مسلم میں جتنی بھی مرفوع متصل احادیث ہیں وہ ساری کی ساری قطعی طور پر صحیح ہیں، یعنی یقینی طور پر، ایسے جیسے آپ کو دن کے وقت سورج نظر آتا ہے اور آپ کو کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ سورج موجود ہے اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ سورج ہے، تو اسی طرح صحیح بخاری کی صحت اور صحیح بخاری کی احادیث کی صحت جو ہے اس پر علماء کا اتفاق ہے، محدثین کا اتفاق ہے، اور جتنی بھی مرفوع متصل احادیث ہیں وہ صحیح ہیں۔ اگلی بات وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ إِلَى مُصَنِّفَيْهِمَا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں متواتر ثابت ہیں اپنے مصنفین تک، یعنی امام بخاری اور امام مسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، یعنی ہمارے پاس جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم پہنچی، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ کر دی ہو کسی نے یا اپنی طرف سے کچھ داخل کر دیا ہو، یہ کتابیں بھی متواتر آج تک ان کے مصنفین سے لے کر، یعنی امام بخاری و مسلم سے لے کر آج تک متواتر امت کے پاس موجود رہی ہیں، یعنی ان میں بھی کوئی کمی بیشی یا ان میں بھی کوئی تحریف و تبدیل نہیں ہو سکی۔ تو یہ آج کل کئی ایک اہل بدعت ہیں جو احادیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں، منکرین حدیث ٹائپ کے لوگ، وہ اس طرح کا شبہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ امام بخاری و مسلم کی کتابوں میں کسی نے کچھ ڈال دیا ہوگا۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کا بھی رد کر دیا کہ یہ دونوں آج تک متواتر امت کے پاس محفوظ چلی آ رہی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حجیت میں شک کرتے ہیں یا اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَأَنَّ كُلَّ مَن يُحَوِّنُ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، جو شخص ان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معاملے کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کی قدر کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ان کی حجیت میں شک کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے ان کی حجیت مشکوک ہوتی ہو، تو وہ مبتدع ہے، یعنی بدعتی ہے، اور سبیل المومنین کو چھوڑ جانے والا، یعنی اجماع المسلمین کا مخالف، مسلمانوں کے اجماع کا مخالف بن کر بدعتی ہو جاتا ہے وہ۔ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت ہی واضح اور واشگاف ہے اور دو ٹوک ہے، یہ قول حجت اللہ البالغہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جید عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا جَازَ الْاحْتِجَاجُ بِهِ مِن دُونِ بَحْثٍ لِأَنَّهُمَا الْتَزَمَ الصِّحَّةَ وَتَلَقَّتْ مَا فِيهِمَا الْأُمَّةُ بِالْقُبُولِ۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بخاری و مسلم میں جتنی بھی احادیث ہیں، یا صرف صحیح بخاری میں یا صرف صحیح مسلم میں جتنی بھی جو بھی حدیث آئے وہ قابل احتجاج ہوتی ہے، یعنی وہ قابل حجت ہوتی ہے
وہ دلیل بنتی ہے بغیر کسی تحقیق کے، یعنی اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، اس کی صحت کی، اس کے بعد اس سے استدلال کریں، آنکھیں بند کر کے اس سے استدلال کریں، اس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری و مسلم نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہم صرف صحیح احادیث نقل کریں گے، تو انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ احادیث صحیح ہیں، اور امت نے بھی ان کے دعوے کو قبول کر لیا، جانچ اور پرکھ کر علماء نے، کہ واقعی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ تو لہٰذا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بخاری و مسلم کی حدیث صحیح ترین احادیث ہیں، اور ان کی جو حجیت ہے بخاری و مسلم کی، اس پر امت کا اتفاق ہے۔ اسی طرح معروف محقق شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ الحق الذی لا مریۃ فیہ عند اہل العلم بالحدیث من المحققین ومن اہتدی بہدیہم وتبعہم علی بصیرۃ من الامور ان احادیث الصحیحین صحیحۃ کلھا لیس فی واحد منہما مطعن و ضعف، کہ حق بات جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اہل علم کے ہاں، محدثین محققین کے ہاں، یہ بات بالکل دو ٹوک ہے، اور ان محدثین اور محققین کے جو پیچھے چلنے والے، ان کے راستے پر چلنے والے، ان کے نزدیک بھی یہ بات دو ٹوک ہے کہ صحیحین کی جو حدیث ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، صحیحۃ کلھا، وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، اور ان میں سے کسی ایک حدیث میں بھی کوئی طعن یا کوئی ضعف نہیں ہے۔ کوئی حدیث ایسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے، ایک بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ضعف یا کمزوری ہو۔ اب ایک سوال جو ہے، جو عام لوگوں کے ذہنوں میں، اور آج بھی منکرین حدیث اس طرح کی باتیں ڈالتے ہیں، دیکھیں جی امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی احادیث پر تنقید کی تھی، تو اس کا جواب شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر محدثین میں سے اگر کسی نے نقد کیا ہے یا کوئی اعتراض کیا ہے بعض احادیث پر، ایک تو وہ ٹوٹل احادیث میں سے بالکل تھوڑی سی ہیں، یعنی چند ایک بنتی ہیں، ہزاروں میں سے چند ایک احادیث ایسی ہیں جن پر اعتراض کیا گیا ہے۔ دوسرا ان من تقدوہ لم یبلغ فی صحت الدرجۃ العلیٰ التي التزمها كل واحد منہما فی کتابہ، جو اعتراض کیا گیا ہے وہ اعتراض اس بات پر ہے کہ وہ صحت کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچی ہیں جس کا امام بخاری و مسلم نے دعویٰ کیا تھا، یعنی اس امام کے بقول جو اعتراض کر رہا ہے، اس کے بقول یہ احادیث ضعیف نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، بلکہ صرف امام بخاری و مسلم کے دعوے سے تھوڑی سی نیچے ہیں صحیح یہ بھی، یہ ان کا جو یعنی اعتراض تھا وہ تھا، اور اس کا بھی جواب پھر محقق علماء نے دے دیا بعد میں، اور بتا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ان کا یہ جو اعتراض تھا وہ بھی درست نہیں تھا۔ تو بہرحال علماء میں سے جس نے کلام کیا ہے بعض روایات پر، وہ بھی صحت کے حوالے سے نہیں کیا بلکہ صحت کے اعلیٰ درجے کے حوالے سے کیا ہے۔ اب بعض لوگوں نے جو کہ جن میں سے اکثریت منکرین حدیث کی ہے، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جو ہے وہ ساری صحیح نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ بات بڑی واضح ہے کہ جن روایات پر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا اعتراض آیا ہے وہ بھی صحت کے اعلیٰ درجے کے حوالے سے آیا ہے، مطلقاً صحت پر نہیں کہ بخاری مسلم میں کوئی ضعیف حدیث ہو یا کوئی منکر روایت ہو، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم حنفی علماء کی طرف دیکھیں تو احناف مکتبہ فکر ہے ایک امت میں، احناف کے علماء کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ بخاری و مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہیں، اور ان کی احادیث ساری کی ساری صحیح ہیں، اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 3-4 حوالے ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ علامہ عینی حنفی، وہ بہت بڑا ایک علمی قد ہے ان کا فقہ حنفی میں اور احناف علماء میں۔ تو علامہ عینی حنفی وہ فرماتے ہیں اتفق علماء الشرق والغرب
علی انہ لیس بعد کتاب اللہ تعالی اصح من صحیح البخاری و مسلم، کہ علماء مشرق کے ہوں یا مغرب کے ہوں، یعنی پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہو گئے ہیں، انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد یعنی قرآن کے بعد بخاری و مسلم سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اور پھر صحیح مسلم۔ یہ علماء پوری دنیا کے علماء مشرق کے ہوں مغرب کے ہوں سب کا اتفاقی فیصلہ ہے۔ یہ علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں یہ بات لکھی ہے، صحیح بخاری کی شرح میں، عمدۃ القاری میں۔ اسی طرح احناف میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ملا علی قاری حنفی، تو انہوں نے بھی یہ بات نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں ثم اتفقت العلماء علی تلقی الصحیحین بالقبول وانہما اصح الکتب المؤلفۃ، کہ علماء نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ یہ دونوں کتابیں جو یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں، یہ ساری تالیف کی گئی حدیث کی کتابوں میں سے صحیح ترین ہیں، اور انہوں نے ان کو تلقی بالقبول بھی کر لیا ہے، یعنی ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا علماء نے، اور ان کی ساری احادیث کو صحیح مانا ہے انہوں نے۔ یہ ملا علی قاری حنفی کا قول ہے مرقات المفاتیح میں۔ اب ایک اور بہت بڑے عالم ہیں احناف میں علامہ ذیلی حنفی، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہدایہ کی احادیث کی تخریج کی ہے، تو اسی کتاب نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، تو نصب الرایہ میں وہ فرماتے ہیں علامہ ذیلی حنفی وَأَعْلَى دَرَجَةِ الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحُفَّاظِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ، کہ صحیح کا اعلیٰ ترین درجہ علماء کے ہاں اس حدیث کا ہے جس پر بخاری و مسلم متفق ہوں، یعنی بخاری و مسلم میں جو حدیث موجود ہو وہ صحیح ترین یعنی صحیح کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتی ہے وہ حدیث۔ اسی طرح یہ ہمارے ہاں جو صحیح بخاری کے یہ جو بر صغیر میں جو نسخہ صحیح بخاری کا درسی نسخہ جس کو کہتے ہیں شائع شدہ ہمارے مدارس میں اسی پر تدریس اور تعلیم ہوتی ہے عموماً، تو اس پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ احمد علی سہارنپوری حنفی نے لکھا ہے، تو انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ علماء اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں حدیث کی تصنیف کی گئی ہیں ان میں سب سے صحیح ترین کتاب بخاری اور مسلم کی یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اور جمہور علماء اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ صحیح بخاری جو ہے وہ دونوں میں سے یعنی مسلم سے بھی زیادہ صحیح ہے صحت میں اور فوائد میں، فوائد اس میں زیادہ ہیں۔ یہ صحیح بخاری کا جو مقدمہ انہوں نے لکھا ہے، یعنی جب حاشیہ لکھا صحیح بخاری کا درسی نسخے پہ اس میں مقدمے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں ان کے مقام کو یہ جو اقوال ہیں وہ بخوبی واضح کرتے ہیں کہ اس میں کسی نے کوئی شبہ نہیں کیا۔ ایک تو محدثین ہیں، علماء ہیں، امت کے فقہاء ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں صحیح ترین کتابیں ہیں اور دونوں کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو حنفی علماء ہیں، پرانے دور کے حنفی علماء مختلف ادوار میں، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں صحیح ترین کتابیں ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں جو انکار حدیث کی طرف راغب ہونے والے کلی طور پر یا جزوی طور پر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کھلم کھلا حنفی کہتے بھی ہیں، فقہ حنفی کے طرفدار بنتے ہیں اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر حملے کرتے ہیں اور انہیں مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حنفی علماء کے اقوال آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ جید حنفی علماء ہیں، آج کے دور کے نہیں، پرانے علماء ہیں، جیسا کہ علامہ عینی حنفی ہیں، ذیلی حنفی ہیں، ملا علی قاری حنفی ہیں،
اور احمد علی سہارنپوری حنفی ہیں، تو ان کے اقوال بھی آپ نے یہ سماعت فرما لیے ہیں۔ تو بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت اور اس کی قطعیت پر ایسی دلیل جو ہے وہ قائم ہوئی ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ اجمع اہل العلم الفقہاء وغیرہم علی ان رجلا لو حلف بالطلاق ان جمیع ما فی صحیح البخاری مما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صح عنہ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالہ لا شک فیہ انہ لا یحنث، کہ علماء اہل علم فقہاء اس بات پر متفق اور ان کا اجماع ہو گیا کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے، طلاق کی قسم اٹھائے کہ صحیح بخاری میں جتنی بھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں اور بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپ نے جو فرامین ہیں وہ آپ نے واقعی فرمائے ہیں، تو اگر وہ قسم اٹھائے کہ اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق، اگر صحیح بخاری میں ایک بھی حدیث ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق، تو علماء نے بالاجماع یہ کہا ہے کہ اس کی عورت کو طلاق نہیں ہوگی، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، بلکہ اس کی قسم بالکل صحیح ہے کہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو ضعیف ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی یہ حقانیت کی دلیل ہے صحیح بخاری کے حوالے سے کہ اجماع کا دعویٰ علماء نے کیا ہے کہ اجمع اہل العلم الفقہاء وغیرہم، اہل علم فقہاء میں سے ہوں یا دیگر ہوں، ان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ انسان کی جو قسم ہے وہ بھی نہیں ٹوٹے گی، اس پر طلاق نہیں پڑے گی اگر وہ ان لفظوں سے طلاق دے کہ اگر صحیح بخاری میں ایک بھی حدیث ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس پر یہ کئی ایک علماء نے اس طرح کی عبارات جو ہیں وہ نقل کی ہیں اور ان کی احادیث کی جو حقانیت ہے اس پر ایسی دلیلیں جو ہیں وہ دی ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے مقدمے میں لکھا تھا، جیسا ہم ذکر کر چکے ہیں، کہ انہوں نے صحیح روایات کو ضعیف روایات سے ممتاز کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے، اور صرف ثقہ راویوں سے، ایسے ثقہ راوی جن پر کسی قسم کا اتہام بھی نہ ہو اور ان کے حافظے میں بھی کمزوری نہ ہو اور وہ اہل بدعت بھی نہ ہوں، اور اس طرح تو انہوں نے ایسی یعنی راویوں اور احادیث اور سند کے حوالے سے اتنی کڑی شرائط رکھ کر انہوں نے صحیح مسلم میں احادیث جو ہیں جمع کی ہیں۔ تو جب صحیح مسلم کا یہ حال ہے تو صحیح بخاری جو اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ تو اس حوالے سے بہت سے اور اقوال بھی نقل کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا جَامِعُهُ الصَّحِيحُ فَأَجَلُّ کتب الاسلام، صحیح بخاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو الجامع ہے، صحیح ہے یعنی صحیح بخاری ہے، وہ اسلام کی تمام کتابوں میں سے قرآن کے بعد سب سے زیادہ عزت والی اور سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب ہے، وہ صحیح بخاری ہے۔ تو کوئی فقہ کی کتاب، کوئی حدیث کی کتاب، کوئی اور تفسیر کی کتاب، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں قرآن کے بعد جو صحیح بخاری سے افضل اور صحیح مسلم سے، تو کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے۔ اب ہم جو موجودہ مکاتب فکر ہیں احناف کی جو دیگر شاخیں ہیں، جیسا کہ بریلوی مکتب فکر ہے، اس کے علماء کے کچھ اقوال نقل کریں گے، اور اسی طرح دیوبندی مکتب فکر کے علماء کے بھی اقوال ہم نقل کریں گے، جن سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ کوئی بھی مکتب فکر ہو، مسلمانوں میں کوئی بھی مکتب فکر ہو، سب اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث صحیح ہیں اور اس کی حجیت اور اس کی قطعیت پر سب متفق ہیں۔
بریلوی مکتب فکر کی بات کریں تو احمد رضا خان بریلوی جو کہ بانی ہیں بریلوی مذہب کے، وہ ایک راوی ہیں، محمد بن فضیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ تو ان پر جرح کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ بھی شرم نہ آئی کہ یہ محمد بن فضیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے رجال سے ہے، یعنی اس پر اگر کسی نے جرح کی تو انہیں اتنا غصہ آیا کہ یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راویوں پر جرح نہیں ہو سکتی، اور ان کے بقول جو بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راویوں پر جرح کرے گا وہ بے شرم ہوگا، یعنی وہ شرم سے عاری ہو کر ایسا کرے گا۔ اب یہ فتاوی رضویہ میں یہ قول احمد رضا خان بریلوی صاحب کا موجود ہے، تو کتنا واضح قول ہے۔ اب اگر کوئی شخص بریلوی ہونے کا دعوے دار ہے، یعنی بریلویت کے مذہب کو اپناتا ہے، اور پھر صحیح بخاری کی احادیث میں شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے، یا ان کو ناقابل حجت قرار دیتا ہے، یا ان پر طعن کرتا ہے، یا ان پر اعتراض کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ آج کل آپ کو بہت سے لوگ ایسے نظر آئیں گے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2-4 لائنیں لکھیں، ایک آدھ مضمون لکھ مارا، اور اس میں منطقی 2-4 بودھی دلیلیں ذکر کیں، اور جو عام عوام ہیں بیچارے جن کو اتنا زیادہ علم نہیں اور معرفت نہیں، ان کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ صحیح بخاری کے کچھ جو واقعات مذکور ہیں ان کے حوالے سے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی باتیں کہتے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ یہ حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی ناموس کے خلاف ہے، کبھی کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے، کبھی کہتے ہیں یہ تاریخ کے خلاف ہے۔ تو بہرحال احمد رضا خان بریلوی صاحب کسی حدیث کی بات تو دور ہے نا، کسی راوی پر بھی بات سننے کے روادار نہیں ہے، اس کو بھی بے شرمی قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ کسی راوی پر بسا اوقات کچھ جرح ہو سکتی ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مرتبے کو کام نہیں کرتی۔ اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے کہ ایک راوی ہے جس کی کچھ روایات صحیح ہیں اور کچھ ضعیف ہیں۔ کئی ایک راوی ہوتے ہیں کہ کسی علاقے کی ان کی روایات وہ معتبر ہیں اور دوسرے علاقے کی روایات معتبر نہیں ہیں۔ مثلا اہل حجاز سے بیان کرے تو روایات صحیح ہیں، اہل شام سے بیان کرے تو ضعیف ہیں، کبھی اس کے الٹ ہو جاتا ہے، کبھی اہل مدینہ سے بیان کرے تو صحیح ہے، اہل مدینہ کے علاوہ کسی اور سے بیان کرے تو روایت مضطرب ہو جاتی ہے۔ جیسا خالد بن مخلد القطوانی ہیں ایک راوی، اب یہ بھی صحیح بخاری کے راوی ہیں، خالد بن مخلد القطوانی۔ تو ان کی جو اہل مدینہ سے روایات ہیں، محدثین نے کہا کہ وہ روایات صحیح ہیں، تو اہل مدینہ سے جب یہ بیان کریں تو بلا جھجک ان کی روایت کو قبول کریں، صحیح ہوتی ہے۔ اہل مدینہ کے علاوہ جب یہ روایت بیان کریں تو ان کی روایت جو ہے وہ منکر یا مضطرب ہو سکتی ہے۔ تو اب صحیح بخاری میں خالد بن مخلد القطوانی کی روایت موجود ہے۔ یہ بطور مثال ایک مثال سے یہ بات سمجھا رہا ہوں تاکہ ایک بہت بڑا شبہ ہے یہ آپ کے ذہن سے جاتا رہے کہ کبھی کسی راوی پر اگر جرح ہو بھی جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ضعیف ہوگی، کیونکہ یہی خالد بن مخلد القطوانی ہیں۔ تو جب صحیح بخاری میں بیان کر رہے ہیں تو ان کا استاد ہیں سلیمان بن بلال، مثال کے طور پر وہ مدنی ہیں، سلیمان بن بلال تو مدنی راوی ہیں۔ اب وہ جو روایت بیان کرتے ہیں بلا شک و شبہ صحیح ہے، کیونکہ اہل مدینہ سے روایات صحیح ہوتی ہیں، جبکہ کئی اور روایات جو اہل کوفہ سے ہیں یا دیگر سے ہیں تو وہ روایات منکر ہیں۔ جیسا کہ سنن نسائی میں ایک روایت ہے تو اس میں خالد بن مخلد القطوانی ہی بیان کرتے ہیں، تو وہ علی بن صالح الکوفی سے بیان کرتے ہیں، جس روایت میں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے تلبیہ کہنے سے روک دیا تھا، اس روایت میں الفاظ میں بغض علی میں تلبیہ سے روک دیا، نعوذ باللہ۔ اب وہ روایت منکر ہے، کیونکہ یہ فیصلہ محدثین کا بالکل واضح ہے کہ اہل مدینہ سے خالد بن مخلد القطوانی کی روایات صحیح ہیں۔ صحیح بخاری میں سلیمان بن بلال استاد ہیں صحیح بخاری والی حدیث کے، تو وہ اہل مدینہ میں سے ہیں، وہ روایت تو صحیح ہے، اور یہ بات حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بتائی بھی ہوئی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی راوی پر کبھی کوئی جرح ہو بھی تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت کو متاثر نہیں کرتی،
یا پھر وہ روایت جو ہے وہ مطابعات شواہد میں لائی ہوتی ہے، امام بخاری امام مسلم نے دوسری روایات اس کے حوالے سے نقل کی ہوتی ہیں، لیکن احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ایک راوی پر بھی جرح جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا راوی ہے، اس پر نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جرح ذکر کی، تو اس پر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا کہ یہ بھی شرم نہ آئی کہ یہ محمد بن فضیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے رجال سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بریلوی کبھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کسی راوی پر جرح نہیں کر سکتا۔ کسی حدیث پر طعن کرنا تو دور کی بات ہے، حدیث پر طعن تو بہت بڑا امر ہے نا، وہ کسی راوی پر بھی کبھی جرح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ ازاں جملہ اجل و اعلیٰ حدیث صحیح بخاری شریف ہے۔ تو صحیح بخاری کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اجل اور اعلیٰ حدیث ہے، یہ احکام شریعت میں ان کا قول موجود ہے۔ اسی طرح عبدالسمیع رامپوری بہت بڑے عالم ہیں بریلوی احباب کے اور بریلوی مکتب فکر کے، انہوں نے اپنی کتاب انوار ساطعہ میں یہ بات لکھی ہے صفحہ نمبر 41 پہ، اور یہ محدثین میں قاعدہ ٹھہر چکا ہے کہ صحیحین کی حدیث نسائی وغیرہ کل محدثوں کی حدیث پر مقدم ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ باقی ساری احادیث اور سارے محدثین کی بیان کردہ احادیث پر وہ مقدم ہوں گی، کیونکہ اوروں کی حدیث اگر صحیح بھی ہوگی تو صحیحین اس سے صحیح اور قوی تر ہوگی، یعنی باقی بخاری و مسلم کے علاوہ کسی اور کتاب کی حدیث اگر صحیح بھی ہو تو پھر بھی بخاری و مسلم کو اس پر ایک اور درجہ حاصل ہے کہ وہ صحیح ترین ہے اور قوی ترین ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور کے اگر علماء میں دیکھیں، ہمارے پاکستان میں غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب تھے، فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح بھی تفہیم الباری کے نام سے لکھی، تو بہت بڑے عالم ہیں بریلویت میں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ یہ بات لکھ گئے ہیں اپنی کتاب کے آغاز میں ہی 5ویں صفحے پہ، جلد 1 صفحہ نمبر 5 تفہیم البخاری، کہ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری تمام کتب سے اصح کتاب ہے، یعنی صحیح بخاری سب کتابوں سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اس پر تمام محققین کا اتفاق نقل کیا ہے غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب نے۔ اسی طرح پیر کرم شاہ بھیروی صاحب بڑے معروف شخصیت تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جمہور علماء امت نے گہری فکر و نظر اور بے لاگ نقد و تبصرہ کے بعد اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کا عظیم الشان لقب عطا فرمایا ہے۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمہور علماء امت نے بہت غور و فکر کر کے اور پوری تحقیق اور جستجو کے بعد، یہ نہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے کوئی حکم لگا دیا ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مد نظر، جیسا کہ بعض منکرین حدیث یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ امام بخاری کی تقلید کر لیجیے، یا یہ علماء جو ہیں وہ امام بخاری کو معصوم سمجھتے ہیں، اس لیے ان صحیح بخاری کی حدیث کو غور کرنا اور ان کی تحقیق اور تفتیش کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ تو پیر کرم شاہ بھیروی صاحب کہتے ہیں کہ جمہور علماء امت نے گہری فکر و نظر اور بے لاگ نقد و تبصرہ کے بعد اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کہا ہے۔ یہ عظیم الشان لقب پوری یعنی غور و فکر کے بعد، پوری تحقیق و جستجو کے بعد اور تمام احادیث کو پرکھنے کے بعد انہوں نے لگایا ہے، بغیر سوچے سمجھے نہیں لگایا۔ یہ سنت خیر الانام یہ کتاب ان کی صفحہ 175 پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ لہٰذا بریلوی مکتب فکر میں کوئی شخص اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر طعن کرتا ہے یا ان کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کا بریلویت کے مذہب سے پھر کوئی تعلق نہیں رہے گا، وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بقول بے شرم ہو جائے گا، اور اسی طرح باقی جو علماء ہیں ان کے بقول وہ اجماع کا مخالف ہو جائے گا، اور اس کی بات جو ہے وہ ناقابل سماعت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر اہل دیوبند میں دیکھیں، دیوبند مکتب فکر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کے، وہ یہ بات بڑی واشگاف انداز میں کہتے رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث صحیح ہیں اور ان میں شک و شبہ نہیں ہے،
اور بلکہ مبالغے کی حد تک اور بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہم چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ دیوبند مکتب فکر بھی صحیح بخاری کی حجیت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حجیت پر متفق ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ روا نہیں رکھتا۔ بہت سے منکرین حدیث آج بھی، جیسا میں نے ذکر کیا، سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آئیں گے، جو آپ کو دیوبند مکتب فکر سے منسوب کریں گے، لیکن اعتراض صحیح بخاری پر، اعتراض صحیح مسلم پر۔ ابھی حالیہ دنوں میں یہ جو ایک واقعہ انڈیا میں پیش آیا تھا توہین رسالت کا، اور اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نکاح کے وقت عمر جو ہے 7 سال اور رخصتی کو کر 9 سال عمر ہے، اس کو زیر بحث لایا گیا تھا، اور اس پر پھر پوری دنیا میں بات چیت ہوئی۔ تو بہت سے دیوبندی علماء، جن میں ہمارے یہ سرگودا کے بندیالوی صاحب، عطا اللہ بندیالوی صاحب ہیں، اور اس طرح اور بھی کئی ایک علماء، انہوں نے یہ بولنا شروع کر دیا اور کچھ نے لکھنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دی ہے، اور نعوذ باللہ یہ جو گستاخان رسول ہیں ان کو ایک موقع دے دیا امام بخاری نے کہ تم گستاخی کرو اس بنا پر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیوبند کے جو علماء ہیں وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، احادیث صحیح ہیں اس کی، بخاری مسلم کی ساری۔ تو پھر اگر کوئی شخص دیوبندی ہونے کا بھی دعوے دار ہو اور پھر وہ انکار بھی کرے کسی حدیث کا، یا اعتراض کرے اور طعن کرے اور اتنی باتیں کہہ دے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخوں کو یہ موقع دے دیا ہے، بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دی ہے، اور نعوذ باللہ ایسی باتیں کرے، تو اس کا مکتب فکر دیوبند سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ اور کہے۔ اس طرح بعض مناظر بھی ایسے سنائی دیے ہیں، جیسا کہ امین اکاڑوی صاحب تھے، دیوبندی تھے، تو مناظروں میں وہ صحیح بخاری کی حدیث کا بڑا مذاق اڑاتے تھے، ایسے الفاظ کہے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک مناظرے میں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے نا مدینے میں ایسے تھی تو بخارے میں جا کر ایسی ہو گئی، اس کا اشارہ ان کا یہ تھا کہ موطا میں یہ روایت ایسے ہے، ان الفاظ کے ساتھ ہے، تو بخارا میں یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نعوذ باللہ اس کو بدل دیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے سنائی دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا دیوبند مکتب فکر سے کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دیوبند جو علماء ہیں، کبار علماء، وہ تو اس بات کو مانتے تھے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہیں۔ چنانچہ رشید احمد گنگوہی دیوبندی صاحب، دیوبند میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ جو چند بنیادیں ہیں دیوبند کی ان میں سے ایک ہیں رشید احمد گنگوہی صاحب، تو وہ فرماتے ہیں مگر کتاب بخاری اصح الکتب میں جو 14 روز مذکور ہیں وہ سب سے راجح ہیں۔ کہتے ہیں کہ کئی ایک کتابوں میں حدیث موجود ہے اور حدیث میں جو دنوں کی تعیین ہے وہ مختلف ہے، لیکن صحیح بخاری میں 14 روز مذکور ہیں، تو وہ سب سے راجح ہے کیونکہ وہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ اوثق العراء فی تحقیق الجمعۃ فی القریٰ، یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 18 پہ یہ عبارت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بانی مدرسہ دیوبند جناب قاسم نانوتوی صاحب، جو کہ ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بنیادی ارکان میں سے ہیں دیوبندیت کے، جناب قاسم نانوتوی صاحب، تو انہوں نے فرمایا ایک بندے کو جس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، تو وہ اسے فرمانے لگے کہ بھائی میں تمہارے لیے کیا دعا کروں، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں دونوں جہان کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری پڑھتے ہوئے دیکھا، اتنی بڑی شان تو آپ کی اپنی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے لیے بھلا کیا دعا کر سکتا ہوں، آپ تو میری دعاؤں سے بہت اوپر ہیں۔ اب یہ آیات اولیاء، یہ عبارت آپ کو ملے گی، تو قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ صحیح بخاری ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس کو پڑھا ہے۔ اگر یہ کوئی مشکوک کتاب ہوتی اور اس میں کوئی غیر ثابت روایات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے اس کو پڑھا جاتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بتاتے کہ اس میں یہ ضعیف روایتیں ہیں تم اسے کیوں پڑھ رہے ہو،
ان کا خیال کر کے پڑھو۔ تو جو لوگ آج جیسے عطا اللہ بندیالوی صاحب ہیں، یا پشاور کے علاقے میں شاید منیر احمد شاکر صاحب، اور اس طرح وہ خضر حیات بکروی صاحب، اور کئی لوگ ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں، اور سب کا تان ایک جیسی احادیث پر بھی نہیں ہے، بس من مانی ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے، جس کو وہ جو صحیح سمجھتا ہے اس کو جسٹیفائی کر دیتا ہے، اور جس کو جو چیز سمجھ نہیں آتی تو اس کے درپے ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف بولنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ خیال کریں کہ جناب قاسم نانوتوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا لوگوں کو، تو کیسی عظیم الشان کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھلا کوئی ایسی مشکوک روایات والی کتاب بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جناب انور شاہ کشمیری صاحب دیوبند میں ایک بہت بڑا مقام، ان کے محدث بھی ہیں، اور صحیح بخاری کی شرح بھی انہوں نے لکھی فیض الباری، اور یہ حوالہ میں فیض الباری سے ہی نقل کر رہا ہوں، شرح صحیح بخاری سے۔ تو وہ کہتے ہیں والشعرانی رحمہ اللہ تعالی ایضا کتب انہ رآہ صلی اللہ علیہ وسلم وقرأ علیہ البخاری فی ثمانیۃ رفقۃ معہ ثم سماہم وکان واحد منہم حنفیا۔ کہتے ہیں کہ شعرانی نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان پر صحیح بخاری پڑھی۔ صحیح بخاری کی قرأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی 8 لوگوں میں، یعنی 8 لوگوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح بخاری کی قرأت کی، اور پھر شعرانی نے ان کا نام بھی لیا کہ وہ 8 کون کون سے تھے، اور ان میں سے ایک حنفی بھی تھا۔ یعنی خود حنفی علماء جو ہے نا وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک حنفی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح بخاری کی قرأت کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ قابل حجت نہ ہوتی اور اس کی حجیت میں کوئی شک ہوتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پڑھی جاتی؟ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ یہ بات درست ہے غلط ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے تو باقاعدہ کہا کہ اس کا انکار بہت بڑی جہالت ہے کہ کوئی کہے کہ ایسا نہیں ہوا، یعنی وہ اس کو پکا ٹھکا واقعہ اور اس کو یقینی واقعہ قرار دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نیند کا بھی واقعہ نہیں تھا بلکہ بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح بخاری کی قرأت کی گئی ہے۔ تو ہم اس کی حیثیت اور اس پر نہیں بحث کرنا چاہتے، صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ احناف کے ہاں صحیح بخاری کی وقعت اور حیثیت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی قرأت ہو رہی ہے، تو کسی مشکوک کتاب کی اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف احادیث ہوں، یا جسے بعض لوگوں نے کہیں تبدیل کر دیا ہو، ایسی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پڑھی جائے گی؟ اسی طرح قاری طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے بھی صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تسلیم کیا ہے۔ ایک موقع پر وہ لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرنے میں یکتا ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ ان کی شرائط پر منطبق ہیں، وہ نہایت ہی اونچی حدیثیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی شرطیں روایت میں لگائی ہیں کہ وہ اور صحیحوں سے بڑھ کر روایت میں صحیح ہیں، جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر دیا۔ اس لیے امت کا اس پر اجماع ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے، کتاب اللہ کے بعد اس کا درجہ رکھا گیا ہے۔ یہ قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند ان کا قول ہے، اور یہ خطبات حکیم الاسلام جلد 5 صفحہ 232 پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ کتنی واضح بات ہے اور کتنے واضح انداز میں انہوں نے صحیح بخاری کا اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونا تسلیم کیا ہے، اور کہا ہے کہ باقی جتنی بھی احادیث ہیں صحیح بھی ہیں تو صحیح بخاری کی حدیث ان سب سے بڑھ کر صحیح ہے۔ اب بھی اگر کوئی دیوبندی ہونے کا دعوے دار ہو اور پھر صحیح بخاری کی حدیث پر تنقید کرے اور اعتراض کرے، ان کو مشکوک سمجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مسلک کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، اپنے کبار علماء کا بھی مخالف بنا ہوا ہے، اجماع کا بھی مخالف بنا ہوا ہے،
اور وہ بالکل غلط ہے، اس کی بات جھوٹے پراپیگنڈے پر مبنی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں، حالانکہ امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری، کہتے ہیں کہ امت نے بالاجماع یہ فیصلہ کیا، امت کے علماء نے اس بات پر اتفاق اور اجماع کیا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد یعنی قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اسی طرح جناب سرفراز خان صفدر صاحب جو شیخ الحدیث ہیں اہل دیوبند کے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امت کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ بخاری و مسلم دونوں کی تمام روایتیں صحیح ہیں۔ یہ حاشیہ احسن الکلام، یعنی احسن الکلام ان کی کتاب ہے نماز میں فاتحہ کے حوالے سے، اس کی حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امت کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ بخاری و مسلم دونوں کی تمام روایتیں صحیح ہیں۔ اب یہ جناب سرفراز خان صفدر صاحب، ان کو متکلم اسلام بھی کہتے ہیں ہمارے دیوبندی احباب جو ہیں، اور بھی بڑے القاب دیتے ہیں۔ تو واقعی بہت بڑے عالم تھے وہ دیوبند مکتبہ فکر کے۔ تو انہوں نے امت کا اجماع و اتفاق نقل کیا ہے کہ بخاری و مسلم دونوں کی تمام روایات صحیح ہیں۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں ان لوگوں کا جو بعض منطقی موشگافیوں کی وجہ سے، بعض عقلی توجیہات کی بنا پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ حنفی ہیں، یا وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ بریلوی ہیں، یا وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ دیوبندی ہیں۔ تو ان کے یہ سارے دعوے غلط ہیں، کیونکہ نہ تو بریلویت میں مکتبہ فکر میں کوئی ایسی گنجائش ہے، نہ دیوبندیت میں، اور نہ فقہ حنفی کے علماء نے ایسی کوئی کسر اور گنجائش چھوڑی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر اعتراض کرے کوئی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو حنفی بھی کہے۔ اور پھر تمام مسلمان اور تمام ائمہ دین ان کے اقوال آپ پہلے ہی سماعت فرما چکے ہیں کہ بخاری و مسلم دونوں اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہیں، اور دونوں کی احادیث جو مقطوع الصحہ ہیں یعنی قطعی صحت ہیں، ان کی صحت میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں۔ ضعیف ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی شک و شبہ کا خیال بھی نہیں جا سکتا، بلکہ جس طرح متواتر قطعی ہوتی ہے، اسی طرح علماء نے بخاری و مسلم کی احادیث کو بھی امت کے تلقی بالقبول کی وجہ سے متواتر کے برابر رکھا ہے کہ متواتر کی طرح ہی ہیں، گویا یہ احادیث بھی بخاری و مسلم کی متواتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حجیت جو امت کے اجماع سے ثابت ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ صحیح ترین احادیث پر بعض گمراہوں کی طرح ہم خدا نخواستہ شک کرنے لگیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو احادیث کے انکار کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں اور طرح طرح کی عقلی توجیہات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عقل کو اور اپنی منطق کو کتاب و سنت کے موافق کرنے اور اس کے تحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔